بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ گزشتہ روز میں نے آپ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کی ڈیل ہو گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں، میں نے اپنے تھمبنیل میں لکھا تھا ڈیل ہو گئی، کیا طے پایا گزشتہ روز کی ویڈیو میں اس کا لنک آپ کے لیے ڈسکرپشن میں پوسٹ کر دوں گا۔ اور اب اس سلسلے میں مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ ہیں جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قائد محترم کے معاملات طے ہو گئے ہیں، ان کے قائد محترم نے اندرونی اختلافات ود ان دی پارٹی بھی دور کر لیے ہیں اور دوسروں سے اختلافات بھی دور کر لیے ہیں، اور یہ باتیں وہ اپنے سیاسی مخالفین کو بھی اب بڑی خوشی کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ دوسری بات، اس سلسلے میں مزید خبر آئی ہے اور خبر بڑی بھی ہے، سیریس بھی ہے۔ ARY نیوز پر بات کی، چودھری اعتزاز احسن نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، قائد حزب اختلاف رہ چکے ہیں اور بڑے دبنگ آدمی ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو ہمیشہ بہت کھل کر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، میاں نواز شریف کو، میاں شہباز شریف کو، پوری جماعت کو۔ اب چودھری اعتزاز احسن نے، حالانکہ ان کے وکیل بھی رہ چکے ہیں لیکن ان پہ تنقید بھی بہت کھل کے کرتے ہیں۔ اب چودھری اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے صرف شریف خاندان اور شریف خاندان کی ڈیل کرنے والی جو پالیٹکس ہے اس کی بات نہیں کی، بلکہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے اسٹیبلشمنٹ پر بھی بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں نے جو گزشتہ روز باتیں کی تھی کچھ ذرائع سے جو خبریں معلوم ہونی تھی ان کی بنیاد پر، تو اب ان ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری سیاست میں آنے والے کچھ دنوں میں بہت تیزی سے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں اعتزاز احسن صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کی یا شریف خاندان کی ڈیل ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد ارشد شریف صاحب نے ان سے کہا کہ کس سے ڈیل ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دو جرنیلوں سے، دو آرمی جنرلز سے شریف خاندان کی ڈیل ہو گئی ہے۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کے الفاظ ہیں، میں بلکہ اعتزاز احسن صاحب نے جو گفتگو کی اس کا لنک بھی آپ کے لیے پوسٹ کروں گا اور آپ اسے سن سکیں گے کہ اعتزاز احسن صاحب نے یہ گفتگو کی۔ تو میں یہ جو گفتگو گزشتہ روز کر رہا تھا، اب ڈیولپمنٹس اتنی تیز ہیں کہ وہ انڈورس ہو رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو جرنیلوں سے شریف خاندان کی ڈیل ہو گئی۔ ارشد صاحب نے فوراً کو روکا اور کہا کہ آج بھی قومی سلامتی کمیٹی کی افغانستان کے معاملات پر میٹنگ، اتنے اہم ایشوز، وہ وہاں انوالوڈ ہیں۔ کیا وہ ڈیل کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، یا اس سلسلے میں کوئی چیز ہو رہی ہے؟ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ ہو رہی ہے، شریف تو ہمیشہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو شریف خاندان ہے یہ ہمیشہ کرتا ہے۔ ان کی دو آرمی جرنیلوں سے ڈیل ہو گئی ہے۔ احسن صاحب اس سے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر سے ڈیل ہو گئی ہے۔ ایسے دو جرنیلوں سے شریف خاندان کی ڈیل ہو گئی ہے، یہ جملے ان کے کوٹ ان کوٹ، ایسے دو جرنیلوں سے شریف خاندان کی ڈیل ہو گئی ہے جن کا وہ نام نہیں لیتے، یہ اعتزاز صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو شریف خاندان ہے یہ ہمیشہ کرتا ہے یہی سیاست، یہ برقعے پہن کر رات کو ملنے جاتے ہیں، چوری چھپے ملنے کے لیے GHQ میں جا کر ملاقاتیں کرنے کے حوالے سے شہباز شریف صاحب ماضی میں بہت بدنام رہے ہیں۔ ان کے ساتھ چودھری نثار علی خان صاحب اب پارٹی سے ناراض ہیں، لیکن چودھری نثار علی خان صاحب ان کے ساتھ ساتھ جا کر ملاقاتیں کرتے رہے، بہت بدنام ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے تو وہ ملاقات بھی اپنی بتائی تھی کہ ان کے پاس دو صحافی آئے تھے، دو لوگ آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہاں سے پیغام آیا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہوں گے، آپ اپنی کابینہ وغیرہ سیٹ کر لیں، اور ان سے تمام چیزیں طے ہو گئی تھیں۔ تو اسی لیے اعتزاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ طریقہ ہے، یہ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں، لائیو کنیکشن شریف خاندان کا اسٹیبلشڈ رہتا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے مسلسل، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ ان دنوں یہ زبیر کے ذریعے رابطے میں ہیں، تو ایک یہ رابطے میں ہیں۔ دوسرا ہوا یہ ہے کہ احسن بھون صاحب جو ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، انہوں نے تا حیات نااہلی کے خلاف، اب اس کے کرنٹ سب سے بڑے دو جو متاثرین ہیں ان میں ایک میاں نواز شریف ہے اور ایک جو ہیں وہ ہیں ہمارے کیا نام ان کا، جہانگیر خان ترین صاحب۔ دیکھیے میں جہانگیر خان ترین کا نام بھول رہا تھا، تو جہانگیر خان ترین صاحب اور ہمارے میاں نواز شریف صاحب، یہ دو لوگ جو ہیں یہ تازہ ترین بڑے متاثرین ہیں۔ تو ان کی اب تو لگتا ہے کہ کمک کو پہنچیں احسن بھون صاحب اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ غیر فطری سزا ہے، یہ جو تا حیات نااہلی ہے یہ غیر فطری سزا ہے،
اور یہ سزا نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے جا رہے ہیں. اگلے ہفتے درخواست دائر کر دی جائے گی. اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سپریم کورٹ میں اس سلسلے میں درخواست دائر کر رہی ہے. میاں نواز شریف کو عدالت نے ہی تا حیات نااہل قرار دیا تھا. پہلے بھی میاں صاحب نااہل ہوئے تھے اور عدالت کے ذریعے یہ ختم ہوئی تھی. اب پھر اس سلسلے میں رابطہ ہو رہا ہے. احسن بھون صاحب جو ہیں جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے اب کی بار سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدارت کا، تو ان کے مد مقابل تھے لطیف کھوسہ صاحب. دلچسپ صورتحال تھی. بھون صاحب بھی پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں اور لطیف کھوسہ صاحب بھی پیپلز پارٹی میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ بھون صاحب جو ہیں وہ لطیف کھوسہ صاحب کے شاگرد ہیں. لیکن بہرحال یہ الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے لائرز ونگ کو کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب کو ووٹ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو لائرز ونگ ہے وہ عام طور پر آسمہ جہانگیر صاحبہ والا جو گروپ ہے اس کو ووٹ کرتا ہے، لیکن اس بار کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب کو ووٹ کریں. کھوسہ صاحب کے مقابلے میں بھون صاحب آسمہ جہانگیر صاحبہ کا جو گروپ ہے اس کے مد مقابل حامد خان صاحب کا گروپ ہوتا ہے، تو وہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کے گروپ سے الیکشن لڑ رہے تھے اور وہاں سے وہ جیتے. اور میاں نواز شریف صاحب کی جماعت نے کہا تھا کہ احسن بھون صاحب کو ووٹ دیں اپنے لائرز ونگ کو. میں آپ کے سامنے ان کی جیت پر میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا یہ بھی اس وقت رکھنا چاہوں گا. میاں نواز شریف نے ٹویٹ کیا تھا، یہ 28 اکتوبر 2021 کا ٹویٹ ہے میاں نواز شریف کا. انہوں نے کہا کانگریچولیشنز ٹو مسٹر احسن بھون اینڈ پینل آن لینڈ سلائڈ وکٹری ان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. It bodes well for the national struggle for supremacy of constitution. The success of Asma Jahangir's group symbolizes the resolve of legal fraternity to never compromise on democratic principles. جو جمہوری اقدار ہیں ان پر سمجھوتا نہ کرنے کا جو آسما جہانگیر گروپ کا موقف بیانیہ ہے، یہ کامیابی اس پر بھی سٹمپ کرتی ہے. ساتھ ہی انہوں نے احسن بھون صاحب کو مبارکباد دی. اب احسن بھون صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کے لیے یہ کیس لڑنے جا رہے ہیں. فائدہ جیتتے ہیں تو جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی ہوگا، لیکن احسن بھون صاحب جو ہیں یہ کیس میاں صاحب کے لیے اس وقت لڑنے جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے، وہ آج ٹی وی پر تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کے کہنے پر یہ کیس نہیں لڑ رہا، لیکن میاں صاحب کے لیے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا میاں صاحب آئیں گے، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آنے کے بعد 1 مہینے کے لیے جیل میں ہوں گے. اس کے بعد عدالت سے میاں صاحب کو ریلیف ملے گا ایک اسٹرگل کے نتیجے میں، اور پھر اس کے بعد یہ نون لیگ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کی کیمپین چلائیں گے. یا اناؤنس کر دیا جائے گا کہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، میاں صاحب پریمیئر شپ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے. یہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. اب بھی میاں صاحب پارٹی چلا رہے ہیں، تب بھی میاں صاحب پارٹی چلائیں گے، لیکن کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے. جو مبینہ ڈیل کی خبریں دینے والے لوگ ہیں، یہ میں لوگوں کے توسط سے دے رہا ہوں خبر، ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب کی اس بات پر بھی رضامندی ہے اور ڈیل کا یہ حصہ ہے. اس کے بعد ایک خبر بڑی دلچسپ ہے آج سامنے آئی ہے کہ جب میاں صاحب سروسز اسپتال پہنچائے گئے، پھر وہاں سے وہ آگے گئے تھے تو وہاں سے آگے ہی چلے گئے، واپس نہیں آئے. تو میاں صاحب جب وہاں پہنچے تو جو انہوں نے اسپتال کا ٹوائلٹ دیکھا اور کہا اتنا گندا واش روم. یہ عارف حمید بھٹی صاحب نے خبر دی ہے. اور پھر گجرانوالہ سے ایک ٹائلز فیکٹری کا جو مالک سیٹ ہے، وہ جو غالباً شیخ ہے، وہ پہنچا اور اس نے پہنچ کر جو ہے میاں صاحب کو بتایا کہ میاں صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں مسلم شاور چھوٹا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے مسلم شاور. اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا میاں صاحب کو ہاسپٹل بھی دھونا تھا پورا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا میاں صاحب ایسے ہی ہوتا ہے. تو میاں صاحب نے کہا نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے. تو پھر میاں صاحب کے لیے اسپیشلی جوائنٹس ڈال کے ایک بڑا مسلم شاور جو ہے وہ بنایا گیا، اور ہاسپٹل میں 14 لاکھ روپے کے ٹائلز لگائے گئے. میاں صاحب کے لیے اسے فلی ڈن اپ کیا گیا، رینیو کر کے میاں صاحب کو ٹوائلٹ جو ہے وہ ہاسپٹل کا دیا گیا تھا. وہ کمرہ جو سروس ہاسپٹل میں وی آئی پیز کے لیے ہے، وہ ویسے بھی وی آئی پی ہے، لیکن میاں صاحب کو واش روم اس کا پسند نہیں آیا تھا. تو یہ میاں صاحب کو وہاں پر اس پنجاب حکومت نے، کرنٹ پنجاب حکومت نے جو اطلاعات ان کے مطابق سہولت فراہم کی تھی. آنے والی پالیٹکس، آنے والے دن بہت دلچسپ ہیں، جس میں سازشیں تیز ہو رہی ہیں، اور یہ خبر ہے کہ سہولتیں بھی تیز ہونے جا رہی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.